بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کرنے جا رہے ہیں، رخ و زلف پر جان کھویا کیا۔ یہ خواجہ حیدر علی آتش کی جماعت ناہم کی دوسری غزل ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش، بیٹا یہ آپ کے سامنے ان کی تصویر، ان کے بارے میں بھی ہم تھوڑا ان کا تعارف پڑھتے ہیں۔ تعارف میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گی، جو آپ کی کتاب میں موجود ہیں باتیں وہ بھی، اور مزید ان سے ہٹ کر بھی۔ تو شروع کرتے ہیں بیٹا آپ کے بارے میں۔ سب سے پہلے آپ کی جو ذکر کرتے ہیں ہم کہ آپ کا نام حیدر علی اور جو تخلص تھا وہ آتش تھا، ٹھیک ہے؟ آپ فیض آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے، لیکن بیٹا آپ کے جو آباء و اجداد تھے ان کا تعلق فیض آباد لکھنؤ سے نہیں تھا، بلکہ ان کا تعلق عرب کے شہر بغداد سے تھا، جو کہ تلاش معاش میں شاہ جہان آباد چلے آئے تھے۔ اور نواب شجاع الدولہ کے زمانے میں خواجہ علی بخش جو آپ کے والد تھے، انہوں نے ہجرت کر کے فیض آباد میں سکونت اختیار کر لی تھی، اور پھر یہیں پہ آتش کی ولادت بھی ہوئی، ٹھیک ہے؟ آپ کے جو والدین تھے ان کا دلی کے ایک معزز خاندان سے تعلق تھا۔ بیٹا اب آتش جو تھے ابھی صغیر سن تھے۔ صغیر سن کہتے ہیں چھوٹی عمر ہونا، یعنی کم سن ہونا، یعنی ابھی آپ بہت بہت چھوٹی عمر میں تھے کہ باپ جو تھے وہ وفات پا گئے، یعنی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت بہتر طریقے سے نہ ہو سکی۔ آپ کا جو تربیت کا جو باقاعدہ ایک انداز ہوتا ہے نا، اس انداز میں آپ کی تربیت نہ ہو سکی، اور نتیجتاً آپ کے مزاج میں شوریدہ سری اور بانک پن پیدا ہو گیا۔ آتش جو تھے بیٹا، انہوں نے فیض آباد کے جو نواب تھے محمد تقی خان، ان کی ملازمت اختیار کر لی اور پھر ان کے ساتھ لکھنؤ چلے آئے۔ بیٹا نواب جو تھے، نواب مرزا تقی، وہ جو ہے وہ مذاق سخن رکھتے تھے اور فن سپاہ گری کے بھی دل دادا تھے۔ تو آتش جو تھے وہ بھی ان کی شاعرانہ صلاحیتوں سے متاثر ہوئے۔ آپ نے تقریباً 29 سال کی عمر میں باقاعدہ شعر گوئی کا آغاز کیا۔ بیٹا آپ کے جو ہم عصر شاعر ہیں، آپ نے پہلے آپ کا ذکر کرتے چلیں کہ آپ نے شاعری میں مصحفی کی شاگردی اختیار کی، اور آپ کے جو ہم عصر یعنی آپ کے جو زمانے کے جو شاعر تھے امام بخش ناسخ، ان سے بھی کئی ادبی مارکے ہوئے۔ آپ کی جو ہے وہ امام بخش ناسخ جو تھے ان سے ادبی چشمک چلتی رہتی تھی۔ آپ نے بیٹا لکھنؤ پہنچنے کے بعد، جب لکھنؤ پہنچے تو کچھ عرصہ کے بعد ہی نواب تقی خان کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد آپ نے پھر کسی کی بھی ملازمت اختیار نہ کی، کیونکہ آزاد جو تھے یہ آزاد طبع تھے، اور یہ جو حیدر علی آتش تھے یہ آزاد طبع تھے اور حسن پرست آدمی تھے۔ آپ سپاہیانہ لباس پہنے رکھتے تھے، ہر وقت اپنے ساتھ تلوار رکھتے تھے، اور مشاعروں میں بھی اپنے ساتھ تلوار کو لے جاتے تھے۔ بیٹا آپ نے جن کی تصویر دیکھی، آپ نے ان کا دیکھا ہوگا انداز کے جو لباس ہے وہ نظر آ رہا ہے ان کا کہ وہ سپاہیانہ لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے۔ تو مشاعروں میں بھی اپنے ساتھ تلوار لے جاتے تھے۔ اگر شوق کی بات کریں تو آتش کو کبوتر پالنے کا شوق تھا، اور بے حد شوق تھا ان کو۔ آپ نے نہایت سادہ زندگی آپ نے بسر کی تھی، یعنی آپ جو تھے چونکہ قلندرانہ مزاج کے حامل تھے، قناعت اور توکل جو ہے وہ خاص آپ کی صفات تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے۔ تو بادشاہ کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ ماہانہ آپ کے لیے وظیفہ مقرر تھا 80 روپے، تو اسی میں آپ جو ہیں وہ گزارا کرتے تھے۔ کبھی جو ہے وہ مزید دولت کی یا لالچ نہیں کی، یا مزید دولت کا حوث جو دل میں پیدا نہیں ہوا۔ آپ نے بیٹا نہ تو کسی دربار سے تعلق پیدا کیا، نہ کسی کی مدح میں کوئی قصیدہ کہا۔ تو قلیل آمدنی کے باوجود آپ نے خاندانی وقار کو ہمیشہ قائم رکھا۔ آخری وقت میں آپ کی جو بینائی تھی وہ بھی جاتی رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو شاگرد ہیں، اگر ان کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کے شاگردوں میں جو ہے وہ رند، صبا، خلیل، نواب مرزا شوق، پنڈت دیا شنکر نسیم، یہ جو ہے وہ آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔
بیٹا آپ چونکہ بیسیکلی ایک غزل گو شاعر تھے تو ان کی غزلوں میں تغزل کی بیشتر خوبیاں پائی جاتی تھیں. ٹھیک ہے، وہ بھی اپنے زمانے کے دیگر شعراء کی طرح شاعری کو شاعرانہ سنائی کہتے بیٹا بناوٹ یا خوبصورتی کو، مرصع کاری یعنی لفظوں سے سجانا، اور الفاظ کی نگینہ کاری کہتے تھے. الفاظ کی نگینہ کاری یعنی موتیوں کو جڑا ہوا ہونا. ٹھیک ہے، موتی جڑے ہوئے ہونا اس انداز میں. تاہم آتش کے ہاں آمیانہ و سوکیانہ بن، آمیانہ یعنی گھٹیا، یعنی آپ کی جو شاعری تھی وہ گھٹیا نہیں تھی، ان میں جو ہے سوکیانہ پن یعنی بازاری پن دکھائی نہیں دیتا تھا، بلکہ بڑی سلجھی ہوئی آپ نے شاعری جو ہے وہ کی تھی. مزاج میں چونکہ وزاداری اور خودداری تھی تو وہ چیز آپ کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے، جو اس وقت کے لکھنوی شعراء کے کلام میں جا بجا نظر آتا ہے. یعنی جو اس وقت کے لکھنوی شعراء تھے ان کے کلام میں ایسی چیزیں دکھائی دیتی تھیں، لیکن آتش کا کلام ان سے پاک تھا. آتش کے کلام میں فکر و غنا یعنی درویشی، توکل کہتے ہیں بیٹا بھروسہ یعنی اللہ تعالیٰ پر پورا جو بھروسہ یا اعتماد ہونا، تصوف کہتے ہیں اللہ کی طرف جھکاؤ ہونے کو، دنیا کی بے ثباتی یعنی دنیا کا فانی ہونا، قناعت پسندی یعنی صبر و شکر کرنا، جتنا ہے جو ہے اس پر اکتفا کرنا اور راضی برضا رہنا. اس کے ساتھ درویشانہ رنگ یعنی جو آپ کی ایک قلندرانہ مزاج تھا، اور اخلاقی مضامین بکثرت دکھائی دیتے ہیں. یعنی آپ کے جو بیٹا کلام تھا اس میں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ جا بجا ملتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بیٹا آپ محاورات کا برمحل استعمال کرتے تھے اور اس کی بدولت بیان میں دلکشی اور دلاویزی پیدا ہوتی تھی. آپ کے مزاج کی شوخی اور رنگینی سے لطف بیان جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ بیٹا آپ کی غزلوں میں اگر دیکھا جائے تو تغزل، رجائیت کہتے ہیں تصویر کا روشن پہلو دیکھنا، سادگی اور سلاست یعنی آسانی، نادر انوکھا، تشبیہات و استعارات، عمدہ ثنائے بدائے، رندانہ یعنی شرابی موضوعات، اور آتش بیانی کی خصوصیات پائی جاتی ہیں. آتش بیانی یعنی جوش ہونا یا گرم جوشی ہونا، یعنی یہ تمام خوبیاں یا خصوصیات جو ہیں یہ آپ کے کلام میں پائی جاتی ہیں. آتش کی تصانیف میں ان کا کلیات ہی اہم ہے، جس میں ان کا وہ سارا کلام شامل ہے جو مختلف اصناف سخن کی صورت میں موجود ہے. بیٹا آپ کی جو ادبی خدمات ہیں ان میں جو دیکھا جائے تو جو اہم ترین ہے وہ آپ کا کلیات آتش ہی ہے. یہ دو دیوانوں پر مشتمل ہے. جو پہلا دیوان تھا وہ آتش کی زندگی میں ہی شائع ہوا، اور دوسرا جو تھا ان کی وفات کے بعد ان کے دوست علی خلیل نے مرتب کر کے پہلے دیوان میں شامل کیا. ٹھیک ہے بیٹا، اب ہم غزل کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں پہلا آپ کا شعر. رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا. بیٹا خواجہ حیدر علی آتش کا شمار ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہ اردو کے مشہور غزل گو شعراء میں ہوتا ہے. آتش دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر ہیں. غم دوراں اور غم جانا اس پہ مشتمل جو اشعار ہیں، عشق و محبت کے معاملات کے بھی آپ ترجمان ہیں اور زندگی کی الجھنوں کے عکاس بھی ہیں. زیر تشریح غزل جو ہے یہ بیٹا اس محبوب کے سراپے کی تعریف اس میں کی گئی ہے، اور اس کے حسین خد و خال کو محبت کا بنیادی سبب قرار دیا گیا ہے. شاعر اپنے محبوب کے حسین چہرے اور زلفوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنے محبوب کے خوبصورت چہرے اور بل کھاتی ناگن زلفوں پر جان نچھاور کی ہے. اس کے حسن و جمال کا تصور میرے دل و دماغ پر چھایا رہا. میں ہمیشہ اس کی زلفوں کا اسیر رہا اور کبھی بھی ان کا تصور پل بھر کے لیے بھی مجھ سے جدا نہ ہوا. وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. بیٹا شاعر کہتے ہیں کہ فراق کے لمحات میں اسی تصور نے مجھے تقویت دی اور ان کی یاد ہی میری زندگی کا سبب ہے. لیکن میرا محبوب جو ہے وہ اس قدر سنگ دل ہے کہ وہ مجھے وصل کی خوشی سے محروم ہی رکھتا ہے. اس عشق لا حاصل نے میرے دل کو روگ اور عقل کو سوگ میں مبتلا کر دیا ہے.
بیٹا دوسرے مصرے میں شاعر اندھیرے اور اجالے کے الفاظ زلفوں کی کالی رنگت اور صبیح چہرے کے لیے علامت کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب دن کا اجالا ہوتا ہے تو مجھے اپنے محبوب کے حسین چہرے کا خیال آتا ہے اور میں اسے یاد کر کے آزردہ ہو جاتا ہوں، اور جب رات ہوتی ہے تو محبوب کی سیاہ زلفوں کی یاد دلاتی ہے اور میں اس سے ملنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہوں۔ یعنی شاعر کے نزدیک تو حالات کچھ ایسے ہیں نا کہ تو زلف سمیٹے تو ملے دن کو اجالا، تو زلف سمیٹے تو ملے دن کو اجالا، تو زلف بکھیرے تو بنے رات کی صورت۔ بیٹا شاعر میں اندھیرے اجالے کے الفاظ صنعت حسن تضاد کی عمدہ مثال ہیں اور آتش کے کلام کی فنی لطافت و نزاکت کو ظاہر کرتے ہیں۔ المختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے حسین چہرے اور سیاہ گھنی زلفوں کا ایسا اسیر ہوا کہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس سے آزاد نہ کرا سکا، بلکہ ان کو تصور میں لا کر محبوب سے جدائی کے لمحات میں اکثر دن رات روتا رہا۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تیری کج ادائیوں پر، تیری بے وفائیوں پر، کبھی سر جھکا کے روئے، کبھی منہ چھپا کے روئے۔ یعنی بیٹا شاعر جو ہے وہ حقیقتاً کہنا چاہتا ہے کہ اپنی عشق اور محبت میں وہ انتہائی مخلص ہے اور راہ عشق میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کا جو محبوب ہے وہ اس کی کسی بھی طرح سے اس کو خاطر میں نہیں لاتا۔ حالانکہ شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے خد و خال پر اپنی جان نچھاور کرتا ہوں، دن رات اس کے فراق میں روتا رہتا ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ میری بد نصیبی ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود وصال یار نصیب نہیں ہوتا۔ بیٹا اگلے شعر پہ چلتے ہیں۔ ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ بیٹا اردو شاعری میں تمام جو ہمارے شعراء ہیں یہ ہمیشہ ہماری غزل کا ایک انداز رہا ہے کہ ہر شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کی مختلف چیزوں کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اس شعر میں اگر دیکھا جائے تو یہ شعر خالص لکھنوی انداز کا عکاس ہے۔ لکھنوی شاعری میں حسن و عشق، محبوب کے رخسار، قد و قامت اور چشم ابرو کے ساتھ ساتھ موتی جیسے دانتوں کا ذکر عام ملتا ہے۔ بیٹا شاعری میں اگر کسی کی خوبصورتی کی تعریف مقصود ہو تو اسے حسن یوسف سے تشبیہ دی جاتی ہے، کسی کے قد و قامت کی تعریف کرنے ہو تو اسے سرو قد کہا جاتا ہے، کسی کی سیاہ زلفوں کا ذکر کیا جائے تو انہیں سیاہ رات سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور اگر دانتوں کی تعریف کرنی ہو تو موتیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو بیٹا اس شعر میں بھی جو آتش ہیں انہوں نے موتی کے استعارے کو بہت خوبصورت انداز سے استعمال کیا ہے۔ وہ اپنے محبوب کے دانتوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرے محبوب کے دانت موتیوں کی طرح خوبصورت اور چمکدار ہیں، ان کی آب و تاب آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے، وہ بات کرتا ہے تو گویا بجلی کے کوندے لپکتے ہیں اور عاشقوں کے دلوں کو جلا کر بھسم کر ڈالتے ہیں۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا کہ تیرے دندان و لب نے کر دیا ہے بے قدر عالم میں، گوہر کو لوں یاقوت کو، ہیرے کو، مرجان کو۔ بیٹا شاعر جو کہتے ہیں کہ میں جب اپنے محبوب کی تعریف لکھنے بیٹھوں تو اس کے دانتوں کے اوصاف ہی گنواتا رہ جاؤں گا اور بلکہ گنواتا رہ گیا۔ اس کے حسین دانتوں کی میں نے تعریف نہیں کی بلکہ موتی پروئے ہیں۔ یہاں بیٹا رنگینی بیان کو موتی پرونا کہا گیا ہے، یعنی شاعر اپنے محبوب کے خوبصورت موتیوں جیسے دانتوں کی خوبصورت انداز میں تعریف لکھتا رہا۔ بقول شاعر، تمہارے دانت نہیں ہیرے کی ہیں کنیاں، تمہارے سامنے موتی کی آبرو کیا ہے۔ یعنی شاعر جو ہے وہ دراصل یہ کہنا چاہتا ہے کہ جذبہ عشق انسان کو ایسی قوت عطا کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہزاروں ناکامیوں کے باوجود بھی ناکام تسلیم ہی نہیں کرتا۔ پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ اسے فتح نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی خیال کے پیش نظر شاعر اپنے محبوب کے چمکدار دانتوں کی جب بھی تعریف کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ گویا اس کا جو قلم ہے وہ موتی پرو رہا ہے۔ بیٹا اس کا جو ہے وہ اس شعر کا یہ پہلو بھی نکل سکتا ہے کہ میرا قلم نے محبوب کے وصف کیا لکھے، میرے محبوب کے تو دانت ہی موتیوں سے بڑھ کر تھے،
گویا یہ میرے قلم کا کمال نہیں بلکہ میرے محبوب کے دانتوں کا کمال ہے جو موتیوں کی مانند تھے۔ بیٹا اب اگلے شعر پہ چلتے ہیں۔ کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا وقت سویا کیا۔ بیٹا شاعر جو ہیں حیدر علی آتش دبستان لکھنؤ کے نمائندہ ہیں، اور غم دوراں اور غم جانا پہ مشتمل آتش کے جو اشعار ہیں عشق و محبت کے معاملات کے ترجمان بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کی الجھنوں کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے صنعت تضاد سے کام لیتے ہوئے اپنی زندگی کی پریشانیوں اور قسمت کے تعلق کو بیان کیا ہے، جس سے شعری حسن میں نہ صرف اضافہ ہوا ہے بلکہ شاعر کی نکتہ آفرینی کی صلاحیت بھی نمایاں ہوتی ہے۔ شاعر اپنی زندگی کے حالات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میری تمام زندگی دکھوں اور مصیبتوں میں گزری، کسی پل سکون نصیب نہ ہوا۔ بقول شاعر، ہاتھوں میں بہہ رہی ہے لکیروں کی آبجو، ہاتھوں میں بہہ رہی ہے لکیروں کی آبجو، قسمت کا کھیت پھر بھی ہے بنجر پڑا ہوا۔ بیٹا شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کی بے رخی اور لاپرواہی کا غم تو تھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات بھی پریشان کن رہے، یعنی زمانے کی ستم گری نے مجھے ہمیشہ بے چینیوں اور بے قراریوں سے دوچار کیے رکھا۔ حالت یہ ہو گئی کہ نہ تو دن کو چین آتا ہے اور نہ ہی رات کو سکون سے نیند آتی ہے، بلکہ تمام رات بے قراری سے جاگتے اور پہلو بدلتے کٹ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نہ پوچھ عالم برگشت تالی آتش، برستی آگ جو بارہ کی آرزو کرتے۔ یعنی شاعر جو ہے بیٹا اپنی مشکلات کو قسمت کا قصور خیال کرتا ہے، یعنی قسمت کا دوش خیال کرتا ہے کہ میری قسمت میں سکون ہی نہیں، ورنہ حالات بدلنے کی کوئی کوشش کوئی تو کامیاب ہوتی، یعنی اتنی کوششیں کی حالات بدلنے کی تو ان میں سے کوئی تو کوشش کامیاب ہوتی، اور دنیاوی حالات نہ صحیح معاملات محبت میں ہی کسی حد تک کامیابی نصیب ہوتی۔ لیکن کہتے ہیں کہ وصل یار شاید میری قسمت میں ہی نہیں، میں محبوب کی قربت کے حصول کے لیے جتنی کوشش کرتا ہوں اتنا ہی اس کا ہجر و فراق سہنا پڑتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میری بد نصیبی جو ہے یہ مجھ پر قبضہ جمائے ہوئے ہے، اسی لیے ہر کام میری خواہش اور امید کے برعکس ہوتا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ قسمت کا برا سایہ اسی طرح میرا پیچھا کرتا رہے گا اور میں سوئی قسمت کے ہاتھوں اسی طرح بے قرار رہوں گا۔ بقول طارق کے، جو طارق شاعر ہیں ان کا ایک شعر ہے کہ ہم وہ سیاہ بخت ہیں طارق کے شہر میں، ہم وہ سیاہ بخت ہیں طارق کے شہر میں، کھولیں دکان کفن کی تو لوگ مرنا چھوڑ دیں۔ یعنی قسمت جو ہے وہ شاعر کے مطابق کہ ہمارا ساتھ نہیں دیتی، یعنی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کامیابی، ساری کامیابیوں کا جو راز ہوتا ہے وہ قسمت پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر انسان کی قسمت اچھی ہو تو وہ مٹی میں ہاتھ ڈالے تو وہ بھی سونا بن جاتی ہے، اور اگر خراب قسمت ہی خراب ہو تو انسان کے بخت بھی ساتھ نہیں دیتے، اور پھر سونے میں ہاتھ ڈالنے سے وہ مٹی میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کوشش کے باوجود اس کے حالات میں بہتری نظر نہیں آتی، تو اسی لیے شاعر جو ہے وہ اپنی ناکامی کا ذمہ دار کسی دوسرے کو نہیں ٹھہرا رہے بلکہ اپنے مقدر کو کوس رہے ہیں۔ تو شاعر اپنی بد نصیبی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے عمر بھر جو ہے وہ بد نصیبی کی نحوست کا سامنا کرنا پڑا، یعنی میری ساری زندگی دکھوں اور پریشانیوں میں گزر گئی، یعنی میں ہر خوشی سے محروم رہا۔ تو کہتے ہیں نا کہ قسمت جب ساتھ دیتی ہے تو زندگی گزارنے کا لطف آتا ہے اور انسان کو سکون قلب بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں اب تو یہ حال ہے کہ سانس تو چل رہی ہے لیکن بدقسمتی کی وجہ سے زندگی کا احساس ہی مردہ ہو چکا ہے اور زندگی بے لذت ہو گئی ہے۔ یعنی جو ہے یہ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ مایوسی کی انتہا جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ جی بیٹا اب ہم اگلے شعر پہ چلتے ہیں۔ رہی سبز بے فکر کشت سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا۔ بیٹا اس میں جو ہے وہ شاعری کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، اپنی جو ان کی شاعری ہے، شاعری کا تعارف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری جو شاعری ہے یہ ایک خداداد صلاحیت ہے۔ کچھ لوگ اپنی محنت اور کوشش سے میدان سخن میں زور آزمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے انہیں بہت سوچ بچار سے کام لینا پڑتا ہے، لیکن اس کے برعکس کہتے ہیں کہ خداداد صلاحیتوں کا مالک شاعر
किसी खास तरद्दुद के बगैर अपने ख्यालात को शेर का रूप देने पर कादिर होता है। ऐसे कुदरती शौरा ही पुरस्सर उम्दा शायरी की कुदरत रखते हैं और ज़माने में नामवरी के हकदार ठहरते हैं। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। तो बेटा तशरीह तलब शेर में आतिश जो है वो भी अपनी इन्हीं खुदादाद सलाहियतों पर फ़ख्र का इजहार करते हुए कहते हैं कि मेरी शेर व शायरी की सरजमीन हमेशा खूबसूरत ख्यालात और लतीफ़ जज्बात व एहसासात से मुज़य्यन होने के साथ साथ हरी भरी, तरोताज़ा और शादाब रही। अमूमन किसानों को अपनी ज़मीन को आबाद करने के लिए और उस पर अच्छी फसल उगाने के लिए बड़ी मेहनत व मशक्क़त करना पड़ती है। किसान जो हैं वो पहले हल चलाते हैं, फिर बीज बोते हैं, फिर बहुत उसके बाद भी एक लंबी मेहनत और मशक्क़त होती है और इस सख्त मेहनत के बाद कहीं जाकर गौहर मकसूद उनके हाथ आता है। लेकिन शायर इस शेर में अपनी शायरी को भी एक ऐसी खेती से ही करार देता है, लेकिन वो कहते हैं कि ये एक ऐसी खेती है जो बग़ैर मेहनत व मशक्क़त के सरसब्ज़ व शादाब रहती है और इसे किसी ख़ास तरद्दुद की ज़रूरत नहीं पड़ती। खुद ब खुद अशार कलम से टपके चले आते हैं। यानी दरअसल बेटा शायर जो है वो यहाँ आमद और आवर्द के फ़र्क को बयान करते हैं कि असल असर अंगेज़ी जो शायरी की है वो आमद है, यानी जो खुद ब खुद कलम से टपकती जाए, ना कि आवर्द जिसके लिए घंटों मगजमारी करना पड़े और फिर काफिया और रदीफ ढूंढना पड़े। तो चूंकि आतिश जो है ये आमद के शायर हैं, वो इसीलिए नाज करते हैं कि मेरी शायरी की सलाहियत अल्लाह का तोहफा है, इसलिए बग़ैर मेहनत और ख़ास फ़िक्र व तदब्बुर के मैं हमेशा उम्दा शेर कहता हूँ। वो बकौल शायर, हाय ये हुस्न नज़र वाय ये राना ये फ़न, हाय ये हुस्न नज़र वाय ये राना ये फ़न, हम तो भूखे हैं मगर खेत है शादाब अपना। बेटा आतिश का ये मौक़िफ़ है कि शेर कहने की सलाहियत चूँकि अल्लाह ताला ने मुझे फितरी तौर पर अता की है, तो इस सिलसिले में थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करना पड़ती, बग़ैर कोशिश के शायरी कर लेता हूँ। तो कहते हैं कि जिस तरह से बाकिया जो लोग हैं उनको मेहनत करना पड़ती है, लेकिन कहते हैं मैं फिलबदी शेर कह लेता हूँ। तख्लीकी सलाहियतों को कहते हैं कि मुझे ब्रूए कार लाने के लिए जिद्दोजहद के जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ खुदादाद सलाहियतों की ज़रूरत होती है। तो कहते हैं कि वहाँ सख्त मेहनत की अहमियत से इनकार भी नहीं किया जा सकता। बग़ैर रियाजत की कामयाबी का हुसूल जो है वो नामुमकिन है। मुसव्वरी, खत्ताती, फ़नून लतीफ़ा, शायरी या मौसीकी कुछ भी क्यों ना हो, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कहते हैं कि मुझे जो है वो इसके लिए बिल्कुल जो है वो मेहनत नहीं करना पड़ती, यानी खुद ब खुद शेर जो है वो जहन में आते चले जाते हैं। जी बेटा अगले पे चलते हैं, 5वें शेर पे। ब्रह्मन को बातों की हसरत रही, खुदा ने बुतों को न गोया किया। बेटा ख्वाजा हैदर अली आतिश जो हैं वो बताते हैं हमें इस शेर में, ये पहले तो जिक्र करते हैं ब्राह्मण के हवाले से। ब्राह्मण जो है ये हिंदुओं की सबसे आला ज़ात है उनकी, जो कि बुत परस्त है, और ये एक इंसानी बेटा फितरत है कि इंसान जिस चीज़ से मोहब्बत करता है या जिसकी पूजा करता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो उसके करीब रहे, उसे दिल का हाल सुनाए और वो भी उससे बातें करे। तो शायर जो है वो यहाँ पे जो है वो जिक्र करते हैं कि ब्राह्मण को जो है वो अपने बुतों से बातचीत करने की हसरत ही रही, लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने बुतों को कुव्वत गोयाई नहीं दी, तो यही वजह है कि वो उनका कोई भी जवाब नहीं दे पाते। बेटा उर्दू शायरी में सनम और बुत ये जो अल्फाज हैं ये महबूब के लिए इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो आतिश ने भी बेटा यहाँ पे अपने मुनफरिद अंदाज से इसे महबूब की बेनियाजी के लिए इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं कि ब्राह्मण यानी पुजारी जो है वो हमेशा इसी आस में बुतों के सामने हाथ जोड़े बैठा बातें करता रहता है कि शायद वो उसकी आवाज़ सुने और उसकी तरफ मुतवज्जे होकर उसकी मुराद पूरी करें। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने बुतों को बोलने की नेमत अता नहीं की, बुतों को तो खुदा ने ये ताकत ही नहीं बख्शी कि वो किसी की बात सुने और कुछ कह सकें, तो इसलिए कहते हैं कि पुजारी जो होता है वो हमेशा नामुराद ही रहता है। इसी तरह दुनियावी महबूब जो है वो भी संगदिल है, इस पर भी आशिक की आहोजारी का कोई असर नहीं होता। तो इसीलिए कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि वो आशिक के दर्द को समझे और उसकी तरफ इत्तफात करे।
اپنی اسی سخت دلی اور لاپرواہی کی وجہ سے محبوب کو اردو شاعری میں بت کہا جاتا ہے۔ بقول جعفر طاہر، نازن بتوں کے ہم سے نہ اٹھائے گئے جعفر طاہر، چوم کے چھوڑ دیے ہم نے یہ بھاری پتھر۔ بیٹا تشریح طلب شعر میں شاعر بھی در پردہ اپنے محبوب کی بے نیازی اور سنگ دلی کا شکوہ کر رہا ہے کہ میرے محبوب پر میری کوئی بات اثر انداز نہیں ہوتی۔ ہجر و فراق کی درد بھری داستان بھی اس کے دل کو موم کرنے میں ناکام رہی ہے، اور راہ محبت میں کہتے ہیں کہ میں جو مشکلیں اٹھا رہا ہوں وہ بھی اسے دکھائی نہیں دیتی۔ گویا وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو محبوب ہے وہ گوشت پوست کا بنا ہوا انسان نہیں، بلکہ کسی سنگ تراش کے ہاتھوں کا تراشا ہوا پتھر کا بت ہے جو جذبات و احساسات سے عاری ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے شکوہ کرنا فضول ہے، اور یہ امید بھی چھوڑ دینی چاہیے کہ وہ کبھی میری قدر کرے گا، یعنی میری محبت کی قدر کرے گا، اور اس کی نظر کرم مجھے حاصل ہوگی۔ بقول شاعر وہ کہتے ہیں کہ تو نے یوں دیکھا ہے جیسے کبھی دیکھا ہی نہ تھا، میں تو دل میں تیرے قدموں کے نشان تک دیکھوں۔ یعنی شاعر کے نزدیک کہ پجاری اور بت کی مثال دے کر یہاں پہ شاعر نے محبوب اور محب کے جو تعلق کو ظاہر کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ بتوں کی طرح محبوب بھی عاشق سے جو ہے وہ بات ہی نہیں کرتے، جبکہ شاعر چاہتا ہے کہ اس کا محبوب اس کی پیار بھری باتیں، اس کو پیار بھری باتوں کا جواب دے، اس کی محبت کا جواب محبت سے دے، لیکن وہ اپنی سنگ دلی کے باعث کہتے ہیں کہ منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالتا، گویا کہ وہ ایک بت ہے اور اس نے کبھی اپنے ہونٹوں سے شاعر کا نام لینا ہی گوارا نہیں کیا۔ جی بیٹا اب ہم اس کے سیکنڈ لاسٹ شعر کی طرف چلتے ہیں۔ مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ بیٹا اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ رنج و غم انسان کی زندگی کو بوجھل بنا دیتے ہیں، لیکن جب ہر وقت غموں سے پالا رہے تو انسان میں غم سہنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، اور اسے یہ بوجھ پھر محسوس نہیں ہوتے، بلکہ وہ غموں میں لذت حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بقول شاعر نا کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی۔ بیٹا اس لذت کی مثال ایک ایسے انسان سے لی جا سکتی ہے جو نشے کا عادی ہو، اگرچہ وہ نشے کے باعث بہت تکلیف دہ زندگی گزارتا ہے اور گھل گھل کر مر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس نشے کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا، کیونکہ اسے اس نشے میں ایسا لطف حاصل ہوتا ہے جو اسے نشہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو یہی حالت کہتے ہیں کہ ایک عاشق کی ہوتی ہے، وہ اپنے محبوب کے ظلم و ستم سہتا ہے، ہجر و فراق کے درد اٹھاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے پرائے کے طنز بھی سہتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود راہ عشق چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا۔ لیکن کہتے ہیں کہ بار بار غم اٹھانے سے اس میں غم سہنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، اسے غم عشق سہنے میں مزہ آتا ہے، اسی خوشی کے حصول کے لیے وہ غم سہتا اور روتا ہے۔ اس رونے میں ہی کہتے ہیں کہ اسے پھر سکون محسوس ہوتا ہے، رو رو کر وہ آنسوؤں کا سیلاب بہاتا رہتا ہے۔ بقول میر، می تو بوچھار کا دیکھا ہے برستے تم نے، می تو بوچھار کا دیکھا ہے برستے تم نے، اسی انداز سے تھی اشک فشانی اس کی۔ یعنی بیٹا یہ عام سی روایت ہے کہ کوئی چیز کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، تو شاعر نے اس شعر میں غم کھانا کے محاورے کو مجازی کی بجائے حقیقی معنوں میں لیا ہے، یعنی چنانچہ غم کھانے کا جو لطف حاصل کرنے کے لیے خوب روتا ہے، غم کھانے کا لطف حاصل کرنے کے لیے وہ خوب روتا ہے، اور غم کھانے سے پہلے وہ اپنے اشکوں سے اپنے ہاتھ دھوتا ہے۔ اس شعر سے بیٹا شدت غم اور اذیت پسندی کے رجحان کا پتہ چلتا ہے کہ شاعر کی زندگی غموں اور دکھوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن یہ غم اسے اب لذت دیتے ہیں اور وہ ان سے چھٹکارے کے لیے تیار نہیں۔ شاعر کی حالت تو اب کچھ ایسی ہو گئی ہے نا کہ چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں، چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں، زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا۔ یعنی شاعر کے نزدیک تو اب یہ ہے کہ اسے اپنے محبوب کی بے رخی کی وجہ سے صدمے اٹھانے کی عادت پڑ گئی ہے، اور چونکہ اس کی جدائی میں دن رات اس قدر بے قرار رہا، اس قدر روتا رہا، تو کہتے ہیں کہ میرے آنسوؤں سے ہاتھ آسانی سے جو ہے وہ دھوئے جا سکتے ہیں،
اس شعر کا بیٹا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو لوگ مصائب اور مشکلات جھیلنے کے عادی ہو جاتے ہیں نا، تو ان کے لیے دکھ اور مصائب بے معنی ہو جاتے ہیں. وہ صدمات سہنے کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ غم ان پر اثر ہی نہیں کرتا. غموں سے فرار ناممکن ہے، اور غم اور زندگی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. دونوں ہی لازم و ملزوم ہیں. جن کو غم سہنے کی عادت ہو جاتی ہے وہ غموں سے مسکرا کر ملتے اور مسلسل لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں. بیٹا اب ہم آخری شعر کی طرف چلتے ہیں. زنخداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا. بیٹا خواجہ حیدر علی آتش جو ہیں، چونکہ دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر ہیں، آپ کی جو شاعری ہے اس میں عشق و محبت کے معاملات کی جو ترجمانی اور زندگی کی الجھنوں کی عکاسی واضح دکھائی دیتی ہے. تو اس غزل کے مقطع میں شاعر جو ہیں وہ اپنے محبوب کے خد و خال کی تعریف کرتے ہوئے، اس کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں. اس کے لب و رخسار، قد و قامت، خم ابرو اور سیاہ زلفوں کے تذکرے کے ساتھ ساتھ تھوڑی کے خم کو بھی موضوع بنایا گیا ہے. اردو شاعری میں ہمیشہ جو ہے یہ ان موضوعات کو جو ہمیشہ ان پہ تبصرہ کیا جاتا رہا اردو شاعری میں. یعنی شاعر ہمیشہ اپنے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی اس کے لب و رخسار، قد و قامت، خم ابرو اور سیاہ زلفوں کا تذکرہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹھوڑی کے خم کو بھی موضوع بناتے ہیں. بیٹا بعض لوگوں کی ٹھوڑیوں میں قدرتی خم پایا جاتا ہے جو ہنستے ہوئے اور گہرا ہو جاتا ہے اور چہرے کی دلکشی کو بڑھاتا ہے. اسے چاہے زنخداں کہتے ہیں. تو شاعر کے محبوب کی ٹھوڑی میں بھی ایک چھوٹا سا گڑھا ہے جس نے اس کے حسن کو نکھار بخشا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اے عزیزو آج میرا دل نہ ڈوبا جائے کیوں، اے عزیزو آج میرا دل نہ ڈوبا جائے کیوں، اپنے یوسف کا مجھے چاہے زکن یاد آیا. یعنی شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کی ٹھوڑی کے غم پر مر مٹا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے محبوب کی ٹھوڑی کے اس گڑھے سے مجھے ہمیشہ محبت رہی. میرا محبوب جب ہنستا ہے تو یہ اور گہرا ہو جاتا ہے اور میرا دل اس چاہے زنخداں میں ڈوب جانے کو چاہتا ہے. عاشق کے لیے بیٹا اپنے محبوب کا ہر انداز اور ہر ادا قابل محبت ہوتی ہے. محبوب کے چہرے کے تل اور خم اس کی محبت کو بڑھا دیتے ہیں. اسی لیے اردو شاعری میں انہیں خاص اہمیت دی جاتی ہے. بیٹا ایک مغل بادشاہ نے، جو کہ شاعر بھی تھا، اپنے محبوب کے رخسار کے تل پر بخارا اور سمرقند کے شہر قربان کرنے کی بات کی تھی. اسی طرح سے آتش جو ہیں وہ بھی اپنے محبوب کی ٹھوڑی کے خم پر اپنی جان نچھاور کرنے کی بات کر کے بالکل ایک روایتی مضمون باندھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم بھی تو دیکھتے کس طرح نکلتے گر کر، چاہے یوسف یہ تیرا چاہے زنخداں نہ ہوا. یعنی اگر چاہے زنخداں میں ڈوبتے تو کیسے جو ہے وہ نکل سکتے تھے. تو بیٹا دراصل شاعر نے جو ہے وہ یہاں پہ عشق کے میدان میں پیش آنے والے مصائب کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ چونکہ عاشق مزاج لوگوں کے لیے محبوب کا حسن و جمال تشبیہ و استعارات سے بے نیاز ہوتا ہے. تو شاعر جو ہیں اس میں اپنے محبوب کی ٹھوڑی کے بننے والے گڑھے سے جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ مجھے بے پناہ محبت ہے اور اسی دل نے مجھے گویا اس کنویں میں ڈبو دیا اور اس میں غوطے کھاتا رہا. ٹھیک ہے بیٹا، یہ میرا خیال ہے واضح ہے. پھر بھی اگر آپ کو کوئی اس میں دقت ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.